آج ہمارے ساتھ مولانا مونس الرحمان ایڈوکیٹ ندوی موجود ہیں، اور آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے کچھ فیملی لا کے تعلق سے جو ہے سوالات کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے مولانا صاحب یہ سوال ہے ہمارا کہ آپ نے جو ہے اپنا تعلیمی سفر جو ہے کس طرح سے شروع کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عامر صاحب، ہم نے شروعات کیا تھا انگلش میڈیم میں، میرے والدین نے پڑھایا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ، جیسے عام طور پہ سارے بچے کرتے ہیں ویسے میں نے پڑھا۔ اس کے بعد میں نے جب 8th کلاس پڑھ لیا تو والد صاحب نے شعبہ حفظ میں داخلہ کرا دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے انٹر کیا، حفظ کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹر کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے میں نے عالمت کی۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ نے وکالت کی لائن میں کس طریقے سے آپ آئے اور آپ کا ذہن کس طریقے سے چینج ہوا؟ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ میرے والدین بھی وکیل ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے جب عالمت کیا تو عالمت کے ساتھ ساتھ میں گریجویشن کر رہا تھا، تو عالمت کے ساتھ ہی ساتھ میں نے گریجویشن بھی اپنا کمپلیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے وکالت بھی سائٹ سے شروع کر دیا تھا، یعنی کہ LLB کی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ میرا ادھر عالمت کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد میرا LLB کمپلیٹ ہو گیا، میں پریکٹس میں آ گیا۔ اچھا، اس وقت آپ جو ہے کس شعبے کے اندر جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں لا کی؟ یہ سوال عام طور پہ ہر شخص پوچھتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے یا جو کرنا چاہتا ہے کہ کس شعبے میں جایا جائے۔ جیسے عام طور پہ مشہور ہیں کہ کرمنل کے وکیل بنا جائے یا سول کے وکیل بنا جائے یا کس شعبے میں جانا چاہیے۔ تو ہمارے والدین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے قرآن مجید کی پوری تعلیم حاصل کری تو آپ حافظ ہیں، تو 30 پارے کے حافظ ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اگر LLB کی پڑھائی پڑھی ہے تو آپ نے ساری کتابیں پڑھی ہوں گی۔ تو بہتر وکیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی بندہ آئے وہ بندہ اس بندے کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو عام طور پہ سماج میں ہمارے دیکھا گیا ہے کہ ہر معاملہ جو شروع ہوتا ہے وہ سول سے شروع ہوتا ہے، بعد میں وہ جا کے کرمنل کی بھی شکل لے لیتا ہے اور بعد میں دیگر شکلیں آتی ہیں۔ اصل شروعات کوئی بھی معاملے کی ہوتی ہے وہ سول سے ہوتی ہے، جہاں تک ابھی تک مجھے علم ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جب فیملی لا کے اندر پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے طلاق کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے، تو اس وقت طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک شعبے میں پریکٹس نہیں کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ سول نیچر کے بھی کیس دیکھتا ہوں، کرمنل بھی دیکھتا ہوں اور فیملی بھی دیکھتا ہوں۔ عام طور پہ فیملی کا شعبہ یہ ہے کہ اس میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب جاتے ہیں اس فیملی کورٹ میں تو وہاں اتنی پیاری پیاری چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو طلاق ہو رہی ہے، یا ان کو سسرال والے ٹارچر کر رہے ہیں، یا بہت ہی اچھے پڑھے لکھے گھر کے لڑکے ان کو ان کے سسرال والے پریشان کر رہے ہیں، یعنی لڑکی کو لڑکے والے پریشان کر رہے ہیں، اگر لڑکا نہیں کر رہا ہے تو لڑکے کے گھر والے پریشان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے ساتھ بھی۔ اچھا وکیل صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر جب نکاح ہوتا ہے تو عام طور سے جو ہمارا نکاح پڑھانے والا عالم ہوتا ہے یا حافظ ہوتا ہے تو ان کے پاس جو رجسٹر ہوتے ہیں تو وہ تو جو ہے آپ کے قانونی طور سے وہ مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ان کے اوپر قانونی مہر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی رائے دیں کہ جو لوگ نکاح کریں اس کے بعد میں رجسٹریشن بھی کرائیں۔ بہت اچھا سوال عامر صاحب آپ نے پوچھا کہ یہ سوال بہت آیا گیا ہے کہ جو بھی نکاح پڑھاتا ہے اس کے پاس اپنا رجسٹر کیوں نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم جس دیش میں رہتے ہیں یہاں ہندوستان کا قانون لاگو ہوتا ہے، تو یہاں پر نکاح جو فارم میں ہوتا ہے وہ عربک فارم میں ہوتا ہے یا اردو فارم میں ہوتا ہے، تو وہ ویلڈ نہیں مانا جاتا ہے جب تک اس کا رجسٹریشن نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح کے بعد ٹرانسلیشن کرانے کے بعد رجسٹریشن ضرور کرانا چاہیے۔ رجسٹریشن جب کرا دیتے ہیں تو رجسٹریشن جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ویلڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس سے قاضی کی بھی حفاظت رہتی ہے اور پڑھانے والے کی بھی، جس کے ساتھ جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے سب اس میں کنٹرول میں رہتے ہیں اور سیف زون میں رہتے ہیں۔ کل کو یہ نہیں ہو سکتا ہے لڑکی کہہ دے کہ نہیں زبردستی ہماری شادی کری گئی ہے۔ بہت سے معاملے ایسے ہیں جس میں لڑکی کہہ دیتی نہیں ہماری زبردستی شادی کری ہے، قاضی پریشان، کیونکہ قاضی کو یہ سب تو کوئی بتاتا ہے نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی نکاح کرائے تو وہ رجسٹریشن ضرور کرائے۔ اچھا وکیل صاحب، جب سے جو ہے یہ 3 طلاق کا قانون بنا ہے تو قانون بناتے وقت تو حکومت بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی کہ ایسا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ سزا ملے گی طلاق دینے پر۔
क्या इस कानून के ऊपर अमल भी किया जा रहा है? जी, इस कानून का सबसे ज़्यादा जो यूँ कह सकते हैं कि जो मुसलमान लड़कियाँ हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। क्योंकि आम तौर पे देखा गया है कि किसी लड़के को किसी लड़की के तौर तरीके नहीं समझ में आ रहा है, तो लड़के ने सोचा कि हम इनको आज़ाद कर दें, भाई इनकी भी ज़िंदगी है, अभी नई-नई शादी हुई है, 6 महीने 8 महीने हुए हैं, कोई औलाद नहीं हुई है, ये भी परेशान है, तो इनको तलाक दे दें। हालाँकि अगरचे लड़की भी चाह रही है कि मुझे तलाक दे दिया जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, तो लड़का उसकी रज़ामंदी से शरई तौर से तलाक देता है, लेकिन फिर भी लड़की कोई ना कोई वकील कर लेती है। हमारे समाज में हर चीज़ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर शोबे में। तो कुछ ऐसे वकील मिल जाते हैं, वो कहते हैं, अरे हम आपको इंसाफ दिलाएँगे, हम आपको 15-20 लाख रुपए दिलाएँगे। वो 3 तलाक का मुकदमा कर देती हैं। अब 3 तलाक का मुकदमा कर देती हैं, तो उसमें बेचारा जो सीधा इंसान होता है, वो बहुत परेशान होता है। अच्छा वकील साहब, एक बात हमें आपसे ये पूछना है कि आपके पास जब कोई मसला आता है तलाक के ताल्लुक से, खुला के ताल्लुक से, तो आप सबसे पहले उसे कुरान और हदीस के ताल्लुक से जो बताया गया है उसकी रहबरी में समझाने की और मसले को निपटाने की कोशिश करते हैं, या डायरेक्ट संविधान के अकॉर्डिंग ही आप चले जाते हैं कि जो है हाँ आप जा कर के जो है केस कर दीजिए? ऐसा करते हैं आप, या पहले जो कुरान कहता है कि दोनों पक्षों को बैठाल करके उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, उनके मसले पूछे जाएँ, उनको हल किया जाए, फिर उसके बाद उनसे कहा जाए कि नहीं आप ज़िंदगी गुजारिए, कोई बड़े मसले नहीं हैं? बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल पूछा है मौलाना आमिर साहब आपने। ये हमारे पास आम तौर पे वकील हैं, तो कभी-कभी लड़के की तरफ से वकील होते हैं, कभी-कभी लड़की की तरफ से वकील होते हैं। अगर लड़की की तरफ से वकील होते हैं और लड़की को तलाक लड़के ने दे दी होती है, आम तौर पे अभी भी मैं एक मुकदमा देख रहा हूँ जिसमें मैंने लड़की से कहा कि आपको तो तलाक मिल चुकी है, आप क्या चाहती हैं? तो लड़की ने कहा कि हम इनको सज़ा देना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा इनको सबक मिल जाएगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? लेकिन इनको समझ में आ जाएगा इन्होंने किससे पंगा लिया है। मैंने कहा फिर क्या होगा? तो इन्होंने कहा ये समझ में आ जाएगा कि पठान क्या होता है। हमने कहा फिर क्या होगा? तो आखिर में उन्होंने कहा कि आप मेरे वकील हैं या उनके वकील हैं? तो मैंने कहा कि अरे मैडम, जब आपको तलाक मिल चुकी है तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बाकी जो मुकदमे चल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो आम तौर पे जब लड़की की सूरत की तरफ से होते हैं तो ये हमारा तरीका रहता है कि उन इस चीज़ से, क्योंकि ये दलदल है, ये प्रोसीजर लॉ का ऐसा है हमारे कानून का कि प्रोसीजर बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। चाह कर भी अगर आप चाहें कि 1 महीने में हल हो जाए, 15 दिन में हल हो जाए, तो ये बहुत ही ये इम्पॉसिबल है। कोई ये इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन पूरी कोशिश वकील करते हैं, लेकिन प्रोसीजर ऐसा है उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा, वो दूसरी तरफ अगर हम लड़के की तरफ से हैं, तो आम तौर पे देखा गया है कि लड़के की तरफ से अगर हम होते हैं तो हम कोर्ट के ज़रिए, और शरीयत भी जिस चीज़ की इजाज़त देती है उसको एक-एक करके उनके पाकी में तलाक दिया जाए। तो उसी तरीके से हम क्या नाम है इलायची इख्तियार कराते हैं, और आम तौर पे वो हो ही जाता है क्योंकि लड़की मायके बैठ गई है, लड़का बुला रहा है, आ नहीं रहा है। तो लड़के से हम कोर्ट के ज़रिए से पहले एक तलाक दिलाते हैं, उसमें हर चीज़ मेंशन कर देते हैं कि आप फलाँ-फलाँ टाइम तक अगर नहीं आएँगी तो आपके मर्ज़ी के ना आने के मुताबिक पहली तलाक हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम दूसरी तलाक कराते हैं, फिर तीसरी कराते हैं। सब एक बात ये बताइए कि हमारे समाज में खास तौर से मुसलमानों के अंदर निकाह जब होता है उससे पहले भी लड़के को और लड़की को दोनों को ये नहीं बताया जाता है कि लड़के को ये नहीं बताया जाता है कि बीवी के क्या हुकूक हैं, और लड़की को ये नहीं बताया जाता है कि शौहर क्या हो हक है। और आम तौर से देखा ये गया है कि बीवी से तो कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर शौहर के ये हुकूक हैं, इनको आप अदा करिए, और नहीं करेंगी तो आप जहन्नम में चली जाएंगी। लेकिन लड़के से कभी नहीं कहा जाता है कि आपके ऊपर भी बीवी के हक हैं। तो इसमें क्या वकील साहब ऐसा नहीं है कि ये हुकूक का ना बताना निकाह से पहले, और इसमें बहुत बड़ा है वो हम उलमा इकराम की, क्योंकि आप भी मौलाना हैं और हम भी मौलाना हैं, कि हमने इन चीज़ों को मिंबरों से बयान नहीं किया। इसी तरीके से तलाक ले लीजिए आप, कि तलाक के ताल्लुक से आप किसी से पूछिए, जैसे अभी हम जो है रमज़ान के महीने में नौजवान आकर के या शादीशुदा लोग जो बैठते थे तो हम उनसे पूछते थे कि तुम्हारे ऊपर बीवी के क्या हक हैं, तो बता नहीं पाते थे। इसी तरीके से हम पूछते थे अच्छा ये बताओ कि तलाक देने का तरीका क्या है जो अल्लाह के नबी ने बताया है, सही तरीका क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं। इसके ताल्लुक से थोड़ा बताइए। और बात बहुत सही कही आपने मौलाना, लेकिन मैं निजी तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय इसमें ये देना चाहूँगा
کہ جو میں نکاح پڑھاتا ہوں الحمدللہ تو میں دونوں کے حقوق بتاتا ہوں، لہٰذا میں امام تو ہوں نہیں، تو مسجد سے تو امام ہی بتاتا ہے۔ اور بات بالکل صحیح ہے کہ دونوں کے حقوق بتانے چاہیے، دونوں کے حقوق اپنی جگہ اعلیٰ ہیں اور یہ بالکل بتانا چاہیے۔ اور اگر اس کو آج کے جو دور ہے اس میں انسان اگر یہ سوچے کہ ہم کو بتائی جائے چیز تبھی ہم کو پتہ چلے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ہر چیز انسان سیکھ رہا ہے بہت ہی آسانی سے، ہر چیز، یہاں تک کہ قرآن مجید بھی سیکھنا اتنا آسان ہو گیا کہ قرآن مجید بھی آپ اس موبائل سے انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ معلوم نہ ہونا تو ایک الگ چیز ہے، معلوم ہو کر بھی اگر جو عمل نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عامر بھائی۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے، چاہے ہم لڑکے کی طرف سے بات کریں یا لڑکی کی طرف سے بات کریں، گھر کو بگاڑنے والی اگر کوئی ذات ہوتی ہے تو وہ، ہم نے ہمیشہ اپنی اتنے تھوڑی سی زندگی میں یہ سیکھا ہے اپنے والدین سے بھی کہ یا تو لڑکے کی ماں یا تو لڑکی کی ماں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی گھر کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ابھی کل بھی مجھے ایک سلسلے میں جانا ہے جس میں بالکل سیم ایز اٹ از یہی واقعہ ہے کہ لڑکا قاعدے کا تھا، لڑکا کہتے کہتے تھک گیا اپنے گھر والوں سے، میری شادی کرا دیجئے، میری شادی کرا دیجئے۔ لڑکے کے والدین کہنے لگے ارے تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری عمر کیا ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا بیچارہ، کہتے کہتے تھک گیا۔ ان کے ہاسٹل میں وہ رہتا تھا، لڑکے کے خاندان کا کوئی انسان، کوئی لڑکی تھی جس کو ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی، اس کو پھر اسی کمرے میں اجازت دے دی گئی۔ وہ منع کرتا رہا کہ امی یہ کیسے آپ نے بھیج دیا۔ اس کے بعد اسی ہاسٹل میں اسی کمرے میں وہ رہنے لگا اس لڑکی کے ساتھ، دھیرے دھیرے کر کے اس نے پھر اپنے والدین سے کہا کہ میری شادی کرا دیجئے، نہیں تو اسی سے کرا دیجئے۔ آخر میں ہوا یہ کہ اس نے شادی اسی لڑکی سے کر لی۔ وہ لڑکی نہایت ہی بدتمیز تھی، 6 مہینے سال بھر کے بعد دونوں میں تناؤ ہوا، لڑکی نے مقدمہ کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں معاشرے میں آتی، کچھ غلطیاں پیرنٹس کی ہوتی ہیں، چاہے لڑکے کی طرف سے ہوں چاہے لڑکی کی طرف سے ہوں، لہٰذا دونوں کے حقوق بتانے بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ غور اس پہ کرنا چاہیے ہمارے علم کے اعتبار سے کہ جن کو جو چیز معلوم ہے وہ اس پہ عمل ضرور کریں۔ اچھا مونس بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کروڑپتی ہے، لیکن ان کی اہلیہ ان سے جو ہے خوش نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں ہم نے مال کو اتنی اہمیت دے لی ہے، اور بیوی کے حقوق تو ہمیں نہیں پتہ ہیں، لیکن ماں باپ کے کچھ زیادہ ہی پتہ ہیں، بھائیوں کے بھی کچھ زیادہ ہی پتہ ہیں، اب بہنوں کے بھی کچھ زیادہ ہی پتہ ہوتے ہیں، اور اولاد کے نہیں پتہ۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ، بچے کے اوپر ماں باپ کے حق ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ذمے بھی بچے کے حقوق ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے آج وہ اتنی بری طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ کہ کبھی وہ یہ سننے میں آتا ہے کہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہم آتم ہتیا نہ کر لیں، یا اسی طریقے سے آپ جو غیر مسلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے جو ہے پھانسی لگا لی، کسی نے جو ہے آگ لگا لی، یا کسی نے ٹرین کے سامنے کود کر کے آتم ہتیا کر لی۔ تو ان تمام چیزوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مال دیکھ کر کے لڑکی کی شادی کرتے ہیں، یا لڑکا جو ہے جب نکاح کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے دہیج۔ بالکل لیکن بعد میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل تو ملے نہیں ہوتے ہیں، مال ملا ہوتا ہے، اے سی ملا ہوا ہے، آپ کی گاڑی مل گئی، اس طریقے کے جو ہے ہمارے 200 باراتی آئیں گے، 250 باراتی آئیں گے، ان کا کھانا ہو گیا۔ تو یہ مسئلے جو ہیں کیا ان کی وجہ سے زیادہ یہ کیس ہو رہے ہیں طلاق کے؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا عامر بھائی۔ یہ بہت سے کیسز ایسے بھی آتے ہیں جس میں لڑکے اسی طریقے سے اپنے والدین کے دباؤ میں کہہ لیجئے کہ والدین اتنا سر پہ چڑھائے رہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنی بیوی کے حق نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ یہ چیز بہت آتے ہیں، ایسے ایک کیس ہمارے پاس بھی آیا جس میں والدین کی خدمت ان کی بہو نہیں کر رہی، اب انہوں نے ایک دو بار اس سے کہا بھی، بعد میں انہوں نے اس کی طلاق تک دلانے کی کوشش کر ڈالی۔ جب ہم نے ان کو بلایا آمنے سامنے، پوچھا، ہم نے لڑکے کے سسر یعنی لڑکی کی جو ساس سسر تھے ان کو کنارے گیا، صرف لڑکے سے پوچھا کہ تمہاری بیوی میں کیا کمی ہے یہ بتاؤ، تو وہ خاوند اپنی بیوی میں کمی نہیں بتا سکا، جبکہ اس کے سسر کہہ رہے تھے کھانا نہیں بناتی، یہ نہیں بناتی، وہ نہیں بناتی، سب کچھ، یعنی کہ بغیر وجہ کے ایلیگیشن اس پہ لگائے گئے، یعنی کہ اپنی انا کے چکر میں بچوں پہ دباؤ، ماں باپ کی بھی کمی وہ بھی یہ۔ لیکن دیکھا گیا عام طور پہ جاہلیت جہاں زیادہ ہوتی وہاں لٹریٹ طبقہ ایسا نہیں کرتا ہے،
ایکسیپشنل کیس کچھ ہو جائیں ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ زیادہ تر یہ ایگو کا معاملہ رہتا ہے، اور یہ والدین جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے، اس میں یہ چیزیں پائی گئی ہیں۔ اچھا وکیل صاحب، ایک چیز جو ہے، ہم نے جو آپ سے انٹرویو کیا ہے کہ آپ پہلے تو مولانا ہیں پھر ایڈوکیٹ ہیں، تو ہم نے آپ کا چناؤ اس لیے کیا انٹرویو کے لیے کہ آپ جب کورٹ میں بیٹھتے ہوں گے تو ایک شخص ہوتا ہوگا جو صرف لائر ہے، ایک آپ مولانا ہیں اور پھر لائر ہیں، تو کیا فرق دیکھتے ہیں آپ اس میں اور اپنے آپ میں؟ ہاں مولانا عامر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، آپ کے ہر سوال ماشاءاللہ بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ایک عام وکیل ہوتا ہے، ایک مولانا وکیل ہوتا ہے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ندویں میں پڑھا ہے، ہمیں حرام اور حلال کے فرق معلوم ہے۔ سامنے والا وکیل کچھ بھی ہو، وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کو بات صحیح ہو غلط ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی داؤں پیچ، کوئی بھی جھوٹا ایویڈنس لا کے اس کو وہ ثابت کرتا ہے۔ ہم کو اس چیز کا خوف رہتا ہے، الحمدللہ ہم کو اس چیز کا بالکل خوف رہتا ہے عام طور۔ ہاں یہ سوال آپ جب پوچھ سکتے ہیں کہ جب اگر ہمارا کلائنٹ ہی نان مسلم ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں۔ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں، ابھی ہم ایک ایسا خود مقدمہ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم لڑکے کی طرف سے ہیں، اور لڑکا اتنا بدتمیز ہے کہ اس کی شادی کے 15 سال ہو چکے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ ماں باپ نے گھر چھوڑ دیا ہے اور بیوی چلی گئی اس کے مائکے۔ نان مسلم کا کیس ہے، تو ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ کیس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم ہی قصوروار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس کیس میں ایسا ہے کہ ہمیں لڑکے کو بچانا ہے، کیونکہ لڑکا ہمارے پاس آیا ہے، لیکن اس کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ تو ہم کورٹ سے یہی ریکویسٹ کر لیتے ہیں، یور آنر ہم کو شارٹ ڈیٹ دے دیجئے، دونوں بیچ میں ہم کمپرومائز کرا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کورٹ سے بات کرتے ہیں۔ باقی اس لڑکے سے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہاری غلطی ہے، تم ڈرنک نہ کرو، شراب نہ پیو، تبھی ہم بچا سکتے ہیں۔ اور وہ لڑکی بھی بیچاری کہتی ہے ہم سے کہ وکیل صاحب ہم مر جائیں گے، ہم کو مقدمہ بھی نہیں لڑنا ہے، ہم کو اس سے نجات دلا دیجیے۔ تو اگر نان مسلم کیس ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا رشتہ بنا رہے، اور مجبوراً ہے کوئی نہ کوئی وکیل کو پیروی تو کروائے گا انسان، لیکن جب مسلم ہوتے ہیں تو اس میں ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ان دا آفس سولوشن ہو جائے، کورٹ میں نہ جائے، کیونکہ کورٹ میں جانے کے بعد چیزیں بہت تتر بتر ہو جاتی ہیں اور بہت ہی لمبی لڑائی چلتی ہے، دونوں کی زندگی آباد ہونے کے بجائے برباد ہوتی ہے۔ اچھا وکیل صاحب، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب وکالت کرنے کے لیے گئے تو کہا گیا کہ مولانا ہو کر کے وکالت کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے شعر پڑھا کہ پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا آج میں صاحب اولاد ہو گئے۔ کیا واقعی میں ایسی کوئی اصلیت ہے کہ وکیل جو ہوتا ہے وہ حرام ہی رقم لے سکتا ہے؟ کیا وکالت میں پیشہ یہ نہیں ہے کہ حلال بھی کمایا جا سکتا ہے؟ آپ نے تو وہ سوال پوچھ لیا جو سوال ہر دن ہم سے پوچھا جاتا تھا، یا ہر لمحہ ہر وہ انسان پوچھتا تھا جس نے وکالت کا وا نہ پڑھا ہو، LLB کی لا کا L نہ پڑھا ہو۔ ہر وہ انسان یہ کہتا تھا، ہر شخص کمنٹ کرتا تھا، کرٹیسائز کرتا تھا، لوہاری بھی کہہ رہا ہے، محلے والے پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں، مسجد میں مقتدی بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے والدین بہت اچھی بات بتاتے تھے کہ بیٹا اگر کہیں گندگی ہے تو گندگی کو کون صاف کرے گا، گندا انسان یا اچھا انسان؟ تو بالکل صحیح بات ہے، ذہن تو یہی کہتا ہے گندگی کرتے گندے لوگ ہیں، صفائی اچھے لوگ کرتے ہیں، تو کہیں گندگی ہے تو وہاں صفائی تو اچھے ہی لوگ کریں گے۔ تو والدین ہمارے ہمیشہ کہتے ہیں، خاص طور پہ میرے والد صاحب، کہ بیٹا ہر شعبے میں گندے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اگر کوئی شعبہ پورا گندا ہے تو اس شعبے کی صفائی اچھے لوگ ہی کریں گے، تو جب تک اچھے لوگ جائیں گے نہیں وہ شعبے میں صفائی نہیں ہوگی۔ اب دوسری چیز آپ نے پوچھی مولانا عامر صاحب کہ اس میں حرام اور حلال، کیا حرام ہی پیسہ آتا ہے؟ آپ یہ مجھے خود بتائیے کہ کون سا دنیا میں ایک واحد ایسا پیشہ ہے جس میں حرام ہی کمائی ہوتی ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبزی بھی بیچ رہے ہیں، کیلے والے سے کیلا خریدنے جائیے، کیلے والے سے کیلا خریدیں گے آپ پوچھیں گے بھائی کتنے روپے درجن ہے، وہ کہے گا 60 روپے درجن ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ 50 روپے درجن یار دے دو، تو وہ آپ کو کہے گا بابو جی 50 روپے میں ہی ہم کو ملا ہے۔ اب لہٰذا اس نے بھی تو جھوٹ کا ساتھ لے لیا، 50 روپے میں اس کو نہیں ملا ہوگا، کہنا اس کو یہ چاہیے بابو جی ہم 50 میں نہیں دے پائیں گے، 55 روپے میں دے پائیں گے، لیکن وہ یہ جملہ بولتا ہے کہ 50 روپے میں ہی تو ہم کو صرف ملا ہے تو ہم کیسے دے دیں گے؟ تو اگر اس جملے کو پکڑ لیا جائے، بڑے بڑے مفسر اور مفتی صاحب لوگ کا یہ کہنا بھی ہے، اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ تو بالکل کہنا اس کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ ڈاکٹری پیشے میں چلے جائیے، بے وجہ کی جانچیں، بے وجہ کی اسکین۔ میں کسی شعبے کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہر شعبے میں نگیٹو، ہاں دو پہلو ہوتے ہیں۔
एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, मनफी सोच के लोग भी हैं, मुस्बत सोच के लोग भी हैं, पॉजिटिव वे में भी चल सकते हैं, नेगेटिव वे में भी चल सकते हैं। तो लिहाजा किसी एक शोबे को आप पूरे तौर पे गलत नहीं कह सकते हैं। यही वजह है, ये बड़ी तकलीफ की बात है। आज मुसलमान के जो भी मसले मसाइल हैं, आप देखिए वक्फ का मामला चल रहा है, वक्फ के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो कपिल सिब्बल हैं। क्या वहाँ हम और आप जैसा कोई वकील नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हमने और आपने उतना इल्म हासिल नहीं किया, या उस लायक हम नहीं है, या हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, ना हमने पढ़ना चाहा कि हम उस लायक बन जाए। अगर आज हम में और आप में से कोई होता है इस लायक, तो वहां पर वक्फ का मामला और भी जो मसले मुसलमान के हैं, वहां पे एक मुसलमान वकील होता, और एक जरूर होता, ये अगर पढ़ा होता तो मुसलमान जज भी होता। लेकिन हमने उसको इतना गिरा दिया कि आज हम उस शोबे में जाना नहीं चाहते हैं, और जो मौलाना जाना चाहते हैं हम उनको इतना ज्यादा उनकी आलोचना करते हैं, इतना उन पे तनकीद करते हैं कि बेचारे, जबकि उनको सबसे ज्यादा हराम और हलाल के बारे में मालूमात है, उसका फर्क करना वो हमसे बेहतर जानते हैं। पूरी मंतिक की किताब उन्होंने पढ़ी है, लेकिन फिर भी आवाम इस चीज को समझना भी नहीं चाहती, और समझती अगर है तो उस पर अमल नहीं करना चाहती। अच्छा मौलाना मोनिस साहब, आप जब खिलाफत पढ़ते हैं, चाहे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हो, उमर फारूक की हो, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, या इसी तरीके से आपके हज़रत अली हों, वहाँ पर तो हम पूरा एक निज़ाम और सिस्टम देखते हैं। जब हमने तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, जब अल फारूक पढ़ी अल्लामा शिबली नोमानी की, इसी तरीके से और जो दीगर किताबें अल मुर्तज़ा आप पढ़िए मौलाना अली मियां नदवी की, तो वहाँ तो पूरा एक सिस्टम और निज़ाम होता है कि जज भी है और वकील भी है, लायर भी है जो आपका केस लड़ रहा है। तो इस्लाम में तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप सबसे आसान चीज़ एक देखिए, अभी मैं जब बाइक से आ रहा था आपके घर के लिए, तो रास्ते में एक लड़का जिसके बाइक पे मैं बैठा था, उसने डायरेक्ट कह दिया, कहना जो है हमसे एक साहब कह रहे थे कि वकालत नहीं करानी चाहिए, वो हराम है, डॉक्टरी नहीं कराना चाहिए, वो हराम, और पता नहीं 3-4 बातें और बताई। तो मैंने कहा किससे कहा, किससे पूछा, आप किसने बताया? कह रहे एक साहब कह रहे थे। हमने कहा अरे बेवकूफ़ आदमी, ये बताओ जब निकाह होता है तो उसमें वकील होता है कि नहीं होता है? हमने उसको मंतिक लहजे में जवाब दिया जी। तो फौरन जो है घूम गया, हाँ यार वो तो होता है वकील। हमने कहा भाई इस्लाम में वकील है, गवाहों का होना जरूरी है ना भाई। अगर आपने किसी को कत्ल करते हुए देखा है, उसके लिए गवाह चाहिए, निकाह के लिए 2 गवाह चाहिए। ये तमाम चीजें देखने के बावजूद भी जो है हम इस शोबे को जो है हराम कर देते हैं, और यही वजह है आपने जो बात कही कपिल सिब्बल, आपने इसी तरीके से देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप देखिए कितने जज हमारे, कितने लायर्स हमारे हैं मुसलमान। हाई कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, लोअर कोर्ट में चले जाइए, आप देख लीजिए। जब हमने इन चीज़ों को गलत कहा तो फिर हमारी ये कंडीशन और हालत बन गई। इसी तरीके से मौलाना साहब, पॉलिटिक्स के बारे में जो है हमारे यहाँ पर एक चीज़ मशहूर है कि पॉलिटिक्स और मौलाना, पॉलिटिक्स और हाफिज साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तो बहुत गंदी है। और दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था कि एक उमर और होता तो पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों की हुकूमत होती। वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा था महात्मा गांधी से, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते हैं अगर इतने ही अच्छे उमर हैं? और आपको पता है जब 1936 या 1947 के अंदर जब पहला इलेक्शन हुआ और नेहरू जी के हाथ में जो है हुकूमत आई थी, उस वक्त महात्मा गांधी ने जो है एक लेटर लिखा था, और उस लेटर के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा कि जब मैं भारत की और पूरी दुनिया की तारीख को पढ़ता हूं तो मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता है जिसको मैं आइडियल और नमूना कह सकूं कि इस बेस पर जो है आप हुकूमत करिएगा। मुझे लौटना पड़ता है 1400 साल पहले, और मैं अबू बकर और उमर को देखता हूं। एक बात और मैं आपके देखने वालों को बता दूं, हिंदू लॉ, वकील साहब हमारे बगल में बैठे हैं, हिंदू लॉ को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी, इसीलिए औरतें वहां आग लगा लेती थी, आत्महत्या कर लेती थी। लेकिन जो हिंदुओं के बड़े आलिम आए, विद्वान आए, उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ तलाक का प्रोसेस नहीं है
اور جب لڑکی پریشان ہو جاتی ہے اپنی سسرال سے تو وہ طلاق کر آتم ہتیا کر لیتی ہے، پھانسی لگا لیتی ہے، تو ہمیں مسلم لا سے جو ہے طلاق لینی ہے وکیل صاحب غلط تو نہیں کر رہے ہیں؟ اچھی اچھی چیز اس میں سے لینی. ٹھیک ہے، تو طلاق کا پورا پروسیس اسلام سے آیا ہے، لیکن آج ہم نے کیا کر دیا کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم کہتے ہیں یہ سب غلط ہے. ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ دہیج پرتھا جو ہمارے یہاں پر ہے، نہ تو یہ اسلام میں ہے اور سمویدھان کے اندر بھی جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اگر کوئی انسان دہیج لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ دہیج پرتھا جو ہے، دہیج کا لینا اور دینا جو ہے ایک عام بات ہو گئی اور اس کے وجہ سے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. کیا ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آیا؟ جی ایسا بہت سے مسئلے مولانا عامر صاحب سامنے آئے. اکارڈنگ ٹو مسلم اگر آپ بات کریں گے تو مسلمانوں میں تو بالکل منع ہے کہ وہ شادی جس میں کم سے کم خرچہ ہو اس کو بہت بہتر مانا گیا ہے. لیکن یہ جو پہلے سے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اور رہی بات جو دہیج پرتھا بھی آپ نے کہا غیر قانونی، تو اب وہ چیزیں کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جیسے جب شادی ہوئی تب تو سب میٹھا میٹھا لگتا ہے. انسان لڑکی کو رخصت کر کے لے آیا، بعد میں کبھی لڑکی کو ٹارچر کیا تو وہی چیز جو وہ لے کے آیا ہے وہی اس کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیونکہ لڑکی مقدمہ کرتی ہے، لڑکی کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ ڈاوری مقدمہ کرتی ہے، ڈاوری ایکٹ کا کرتی ہے، اور پھر مینٹیننس کا بھی کرتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس بھی لگا دیتی ہے. تو وہ لڑکا چکر گنی کے طریقے ناچتا رہتا ہے انہیں مقدموں میں. یہی چیز ہے، اگر ہم اس سے پرہیز کریں تو ان سب چیزوں سے ہم بچے رہیں. ایسی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر دہیج کے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سے مسلم لوگ ہیں وہ اس کو بہت غلط سے مانتے ہیں کہ بغیر دہیج کی شادی کر رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی لڑکے میں نقص ہے. لہٰذا آپ کا سوال جو ہے کہ ایسے مقدمے جو آئے ہیں، بالکل آتے ہیں مقدمے، بہت سے مقدمے ایسے آتے ہیں جس میں جہیز لے لیتا ہے انسان، یا اگر کم لیا ہے تو آگے چل کے تانا دے گا، یا زیادہ لیا ہے تو کل کو اگر کچھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہوئی تو اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے. اچھا وکیل صاحب، ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ اگر ہمارے گھر پر اچانک پولیس والے آ جائیں تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مولانا عامر صاحب، آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا فیملی ڈاکٹر، جی جی تو اب فیملی ایڈوکیٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ پولیس والے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ سے آتے ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے ایریے کے بہت مضبوط انسان ہیں، کوئی بھی فنکشن آیا پولیس والے آپ کا چالان کاٹ دیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. چالان کیوں کاٹ دیں گے؟ کہ یہ بڑے انسان ہیں، ان کا چالان کاٹ دو. ان کا چالان جب کاٹ دو گے تو یہ ہوشیار رہیں گے، لوگوں میں ادھر ادھر کچھ غلط کام نہیں ہونے دیں گے. صرف اس وجہ سے وہ چالان کاٹ دیتے ہیں. ان کو چالان بھیج دو ان کا کاٹ کے کہ ان کا چالان کٹ چکا ہے، کچھ بھی ہوگا تو سمجھ لیے ان کے ساتھ کہانی ہو جائے گی، تو وہ سترک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں کسی کے مقدمے چل رہے ہیں تو پولیس والوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ اتنے پکڑیں اتنے چھوڑیں، تو وہ جان پوچھ کر ان سسپیکٹ کے نشانہ بنا کر ان لوگ کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں. اور عام طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے اچانک آ جاتے ہیں، اچانک نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. کوئی کچھ بتاتا ہے یا کوئی غلط افواہی پھیلاتا ہے، لیکن کہتے ہوں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. چاہے غلط بات ہوگی، صحیح بات ہوگی، بھائی کسی نے کرائم کیا ہوگا تو ضرور آئے گی. یا کبھی لوگ کہتے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے، بھلے ہی نہ ہو رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی میسج ضرور پولیس والوں کو پہنچتا ہے، تبھی پولیس والے آتے ہیں. اب تو بہت آسان ہو گیا، انسان 100 نمبر پہ خاموشی سے ڈائل کر دیتا ہے، ہاں یہ ہو رہا ہے آ جائیے. یا اب تو موبائل سے کیمرہ کھینچ لیتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، ہر چیز بھیج دیتا ہے. تو پولیس بغیر وجہ سے نہیں آتی. وکیل صاحب، ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم جو ہے کسی پولیس والے کو دیکھتے ہیں، کسی داروغہ کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے رچھک ہیں. تو یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے؟ ہاں بالکل، بہت اچھی بات کہی مولانا عامر صاحب کہ واقعی ہمارے اندر تعلیم کی کمی ہے، جبکہ قرآن کا پہلا لفظ اقرا تھا اور آج ہم اس کے بالکل برعکس ہیں. وہ پولیس کو دیکھ کے، یہ تو بچپن سے عادت ہے، پولیس چور کھیلا کرتے ہیں. پولیس کو دیکھ کے ایک ویسے ہی دہشت آ جاتی ہے، کیونکہ پولیس کے پاس بندوق ہوتی ہے، اس کے پاس پاور ہوتا ہے. اور یقینی بات یہ ہے کہ جو انسان لٹریٹ ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، وہ کبھی، کیونکہ پڑھا لکھا انسان کو اپنے
अधिकारों के बारे में मालूम होता है, फंडामेंटल राइट्स मालूम होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है वो मालूम होता है। और पुलिस तो वाक़ई पुलिस का काम तो लोगों के लिए है। पुलिस हम और आपके लिए पुलिस बनाई गई है कि हमको कभी ज़रूरत हो तो पुलिस हमारा साथ दे। लिहाज़ा ये चीज़ जो उल्टी चली आ रही है इसकी भी बड़ी वजह ये है कि हम लोग भी पुलिस वालों के साथ उसी तरीके से रवैया करते हैं। हम लोग पुलिस वालों को भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर पुलिस वाला किसी से पूछ रहा है कोई चीज़, तो बहुत से लोग ऐसे तबके में हैं कि जो उनको गलत रास्ता बताते हैं। अरे यहाँ कहाँ आ गए? वहाँ जाइए, यहाँ कहाँ आ गए? तो पुलिस वालों के ऊपर जैसे हम लोग ये समझते हैं कि उनके पास कोई काम-धाम होता नहीं है, पैसा ले रहे, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है जिसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आम इंसान तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। हम क्योंकि इसी शोबे में हैं, तो हम ये जानते हैं क्योंकि एक-एक थाने में डेली मुकदमा फ़ाइल होता है। यानी कि आप सोचिए एक इलाके में डेली मुकदमा फ़ाइल हो रहा है, तो कितना क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है, रिज़ॉल्व हो नहीं रहा है। उनके ऊपर और टेंशन लेनी थी, उनको ऊपर जवाब देना है, नीचे जवाब देना है। इस वजह से ये सारी मुसीबतों का सामना आता है। मेन बेसिक वजह ये है कि हमारे अंदर तालीम की कमी है। अगर हम लिटरेट होंगे तो हम हमारे अंदर अवेयरनेस होगी, वो चीज़ नहीं है। अगर वो चीज़ हो तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो एफआईआर है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जब एफआईआर के नाम से किसी शख्स से कहा जाता है, जो एक आम इंसान होता है बेचारा, खाने कमाने वाला, उससे कहा जाता है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई, तो वो डर जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जो है बताइए। जो आम इंसान है वो बिल्कुल डर जाएगा। एफआईआर के एफआईआर के नाम से वो बिल्कुल डर जाएगा, सहम जाएगा। तो उसको सबसे पहले ये करना चाहिए, जिस तरीके से कोई भी दीन का मसला होता है, वो जब इंसान के साथ पेश आता है तो वो आलिम से पूछना चाहिए। आज के दौर में हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मौजूद हैं और इमाम आलिम भी हैं। अक्सरियत मस्जिदों के इमाम आलिम हैं। तो हर मसला जो भी पेश आता है तो पहले इमाम से पूछना चाहिए दीनी मसला। उसी तरीके से अगर कोई आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई कह दे कि हो जाओ, वाक़ई अगर हो जाए, तो सबसे पहले जो आपका करीबी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, तो फैमिली एडवोकेट हैं। अगर फैमिली एडवोकेट नहीं भी हैं, गरीब तबका है, रिक्शा चलाने वाला है, फेरी लगाने वाला है, तो उसके नज़र में कोई वकील अगर कायदे का है, तो सबसे पहले उसको अपने वकील के पास जाना चाहिए, पूरी बात बतानी चाहिए। लिहाज़ा वो बताएगा, वकील खुद ब खुद उसके साथ चला जाएगा और मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, एक वक्त जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो मसला चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, और एक पैगाम भी दिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि कल रात यानी 30 अप्रैल को जो है आप 9 बजे से 9:15 तक यानी 15 मिनट के लिए अपने घरों की लाइटें जो है बुझा दें। तो ये जो अब मसला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, तो कुछ आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्णय मुसलमानों के पक्ष में आ सकता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा पूरा अकीदा है और हर मुसलमान का, हर हिंदुस्तानी का अकीदा है, जो उसका फ़ैसला होगा वो सुप्रीम होगा, उसको हम मानेंगे। और अभी तक जो भी सुनवाई चल रही है उसमें स्टे हम लोग को मिल चुका है, यानी कि वक्फ बोर्ड वालों को जो भी उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया या और भी जो भी तंजीमें जो वक्फ बोर्ड के दिफा के लिए लगे हुई हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना है, बहुत अच्छे जज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा बहुत बेहतर आएगा और हम सब लोग इसको पूरा मन के साथ ज़रूर मानेंगे। अच्छा वकील साहब, एक बात ये देखने में आती है, और जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है और इल्म हासिल किया है और किताबें पढ़ी हैं, कि आज जितने भी मसाइल मुसलमानों के साथ ख़ास तौर से पेश आ रहे हैं, तो उसमें देखा ये गया है कि जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने जो है हमेशा जो है मुसलमानों के साथ खेल खेला। कांग्रेस को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, आप इसी तरीके से जो है बिहार चले जाइए, आप इसी से पश्चिम बंगाल चले जाइए, और हम ये कहते हैं कि सियासत गंदी है, सियासत करना नहीं चाहिए, हमने कोई लीडरशिप नहीं बनाई। आज आप देखिए कि हर चीज़ सियासत से तय हो रही है। संसद भवन के अंदर आपका बिल पास होता है, राज्यसभा के अंदर आपका बिल पास होता है। संसद भवन में कौन है? जिसकी सत्ता है उनके लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जमहूरियत है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो लोकतंत्र के अंदर सरों की गिनती होती है, तो जिनके पास सर ज़्यादा होंगे, संख्या ज़्यादा होगी, वो बिल पास करा लेते हैं। राज्यसभा में वही बिल पास करा लेते हैं।
پھر وہ راشٹرپتی، بھائی راشٹرپتی بھی ہمارا ہی ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا راشٹرپتی ہوتا ہے۔ ہم نے تو سرے سے ہی 1947 میں ہی کہہ دیا، 1947 میں، کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسلمان جو ہے سیاست نہیں کریں گے۔ تو آج یہ کنڈیشن ہماری پہنچ گئی۔ اس کے تعلق سے کچھ جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو اویئر کریے اور انہیں بتائیے کہ اسلام میں ایک سیاسی نظام، ایک سسٹم ہے۔ قرآن اور حدیث اور صحابہ پورا پیغام دے کے چلے گئے۔ بہت بہترین سوال پوچھا آپ نے۔ اس کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گشت کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا ان سے کہ تم کو قرآن مجید کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ سورہ بقرہ یاد ہے، کسی نے کہا سورہ آل عمران تک یاد ہے۔ تو جس صحابہ کو سب سے زیادہ صورتیں یاد تھیں، اس صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا امیر بنایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا امیر اس کو بنایا جس کو قرآن کریم کی صورتیں زیادہ یاد تھیں۔ اور یہاں پر امیر سے مراد کمانڈر۔ ہاں، یہاں امیر سے مراد کمانڈر۔ تو آج ہمارا اور آپ کا طے کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کس کو، بالکل چھوٹے لیول کے اگر ہم پالیٹکس دیکھ لیں، جیسے پردھان کا الیکشن دیکھ لیں، چیئرمین کا الیکشن دیکھ لیں، پارشد کے الیکشن دیکھ لیں، ہم اس انسان کو بناتے ہیں جس انسان کو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس علاقے کا حافظ صاحب یا مولانا صاحب اگر کھڑے ہونے کی سوچ لیں تو پوری امت ایک طرف ہو جائے گی، وہ کہیں گے یہ کہاں آ گئے، یہ کہاں کریں گے، جبکہ سیرت میں ہے کہ اللہ کے نبی کس کو چن رہے اور ہم آپ کس کو چن رہے ہیں۔ تلواریں زیادہ تھیں اللہ کے نبی کی۔ بالکل ہر چیز میں اللہ کے نبی نے ہر وہ کام اس دور میں کیا جو اس دور کے لیے سب سے مفید اور کارآمد تھا۔ تو اگر ہم اس سیرت ہی کو دیکھ لیں، جبکہ اسی پر زندگی گزارنا چاہیے، تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر آج ہم اور آپ محلے کے پارشد میں اگر ہم کوئی قاعدے کر انسان کو چن لیں تو وہ قوم کے لیے کام کرے گا، پھر دھیرے دھیرے بڑے لیول تک چلے جائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب ہمارا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، ہر کسی کا لیڈر ایس سی ایس ٹی تک کا لیڈر ہے، مسلمان کا کہیں لیڈر نہیں ہے۔ ہم تو پورے جوش کے ساتھ ہم تو یہی کہتے آئے، جب ہم عالمت کر رہے تھے تب بھی ہم یہ کہتے آئے کہ اے آئی ایم آئی ایم کا ہم پورے طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، لہٰذا ابھی وہ یعنی نیشنل پارٹی نہیں ہوئی تھی تب سے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب تو اس کے ہر اسٹیٹ میں وہ الحمدللہ الیکشن لڑ رہی ہے، تو مجھے امید ہے آج یا کل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو ضرور کامیاب کریں گے۔ ایک پیغام میں ایک بات یہ آپ کو بتانی ہے کہ سیاست میں ہمارے علماء نے اس وقت کیا کیا۔ 1984 شاہ بانو کیس، اس وقت ہوا یہ کہ شاہ بانو کیس جو ہے جب سپریم کورٹ کے اندر گیا، اس کے بعد میں یہ بات اٹھائی گئی، کانگریس کی حکومت تھی بھارت کے اندر اور راجیو گاندھی جو ہے اس وقت پردھان منتری تھے، اور یہ بات اٹھائی گئی کہ شاہ بانو کیس میں جو ہے جو مسئلہ ہے اس کو چینج کیا جائے گا، اس کے خلاف بل لایا جائے گا۔ اس وقت مولانا علیم میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ راجیو گاندھی سے ملنے کے لیے دلی گئے تھے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے صدر تھے، یعنی ادھیکش تھے ہندی میں کہا جائے۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گاؤں تکیہ رائے بریلی سے جو ہے نکلنے کو ہوئے، تو اس سے پہلے آپ نے مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا سجاد نعمانی صاحب کے جو ہے والد صاحب ہیں، انہیں فون کر کے کہا کہ جب ہماری گاڑی چارواں کے اسٹیشن پہ آئے، یعنی ٹرین کے ذریعے سے جانا تھا انہیں، تو آپ ہم سے ملاقات کریے گا، کچھ بات کرنی ہے مسئلے کے تعلق سے، شاہ بانو کیس کے تعلق سے۔ تو جب ٹرین آتی ہے تو مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پہنچتے ہیں، کچھ بات ہوئی، بات ہونے کے بعد میں جو ہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے آپ کے دوست تھے ان کے کان میں کچھ کہا وکیل صاحب، تو انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، دونوں جیبوں میں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس طریقے سے دیکھا اور پھر وہ ہاتھ نکال لیے۔ اس کے بعد میں آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے، اور پھر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کچھ کہا، اور پھر مولانا منظور نعمانی باہر آ گئے۔ باہر آنے کے بعد میں جو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو لوگ ان کے ساتھ میں جو لوگ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے جو آپ کی باتیں ہوئی ٹھیک ہے، یہ لاسٹ میں مولانا نے کیا کہا تھا آپ کے کان میں؟
پھر آپ نے اپنی جو ہے جیب کے اندر ہاتھ ڈالے تو انہوں نے کہا جو انسان بھارت کے پردھان منتری سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ وہ دلی سے اپنے گھر واپس آ سکے، کرائے کے روپے نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے، اور وہی شخص وہ گیا راجیو گاندھی سے جو ہے ملے، اور ملنے کے بعد میں آپ نے پورا جو ہے جو قرآن کا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو حدیثیں ہیں، ان کی روشنی میں جا کر کے آپ نے جو ہے پوری بات ان کو بتائی راجیو گاندھی کو، اور انہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے۔ پھر جو ہے راجیو گاندھی نے پوری بات سنی ان کی، تو 1984 میں وہ بل نہیں پاس ہوا جو ابھی پاس ہوا ہے، ایک ڈیڑھ سال پہلے آپ نے سنا ہوگا شاہ بانو کیس کا جو بل تھا، مینٹیننس والا جو مسئلہ ہے، جو بالکل جو ہے قرآن کے سراسر غلط ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ کو ایک بات اور بتائیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہے فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں میرے والد مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ٹہلتے ہوئے جو حضرت بیگم محل پارک ہے اس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کہنے لگے کہ لکھنؤ ہائی کورٹ کے جج اور لائرز مولانا علی میاں ندوی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرتے تھے۔ بالکل یہ صلاحیت اور یہ علم تھا ہمارے بڑوں کا، اور ہمارا کیا علم ہے اور ہماری کیا صلاحیت ہے؟ ہم صرف فتویٰ دینے جانتے ہیں۔ ہر آدمی فتویٰ لگا دیجیے، ہر چیز پہ فتویٰ لگا دیجیے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہم سمویدھان کو پڑھیں، ہم اسلام کو پڑھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے کس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وکیل صاحب، ایک وکیل صاحب نے، ہمارے سانڈی کے وکیل لائر ہیں، انہوں نے ہم سے کہا مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات کہوں، بھارت کا مسلمان نہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اور نہ سمویدھان پہ عمل کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ وکیل صاحب یہ اصلیت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ ابھی کچھ سالوں پہلے جو بھی الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بہت سے ہمارے علاقے کے مضبوط لوگ آئے ہم سے ملے اور کہنے لگے کہ ندوے والے یا دیوبند والے یا مدرسے والے کہہ دیں اس کو ووٹ دیں، سب لوگ پورے مسلمان متفق ہو کر اسی کو ووٹ دے دیں گے، وہ پارٹی جیت جائے گی یا اس کے بہت سے ممبر جیت جائیں گے۔ تو میں نے پوری بات جب ان کی سن لی، کیونکہ ہم سے بڑے تھے، سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز کو ان کے مقررہ وقتوں پر پڑھا جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بندوں سے، بندے اللہ کی بات مان نہیں رہے ہیں، اور آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ندوے کے علماء یا دیوبند کے علماء یہ چیز کہہ دیں اور ہم مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے۔ ہم جب اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ہم اس ادارے کے کوئی بھی فتوے کو ہم کیسے مانیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں مانیں گے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کیا شریعت میں یہ چیز ہے؟ انہوں نے تو اپنے اختیار میں جو چیز تھی وہ کہہ دیا، ہمیں ماننا تو میرے ہاتھ میں، تب آپ یہ بات کہیں گے۔ یہ چیز بہت ہی زیادہ سامنے آتی ہے، انسان مفاد پرست ہو چکا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی مسلمان ہے وہ بٹا ہوا ہے، سماجوادی پارٹی ہو، حالانکہ ہمارا موضوع کوئی پالیٹکس نہیں تھا لیکن آپ کا سوال ہے چونکہ، تو اس وجہ سے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ مسلمان ہر طبقے میں، ہر پارٹی میں بٹا ہوا ہے، سماجوادی پارٹی ہو، کانگریس پارٹی ہو، بہوجن سماج پارٹی ہو، یہاں تک کہ بی جے پی میں بھی ہے۔ تو اب لہٰذا جب سب پارٹی میں بٹا ہوا ہے تو چاہ کر بھی وہ ایک جٹ ہونا نہیں چاہتا، جبکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں وہاں تو رائٹ ٹو انفارمیشن، ہم اپنے مرضی سے ہر مذہب پہ چل سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی مذہب ہو اس پہ زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے باوجود کوئی ایسی قوم کو ہم اپنے اوپر مسلط کروا دیتے ہیں اور وہ ہمارے مذہب کو ہی ٹارگٹ کری جا رہی ہے۔ تو بھی بہت تکلیف کی بات ہے۔ دلتوں کو دیکھ لیجیے آپ، کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے لا لانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بڑا انسان بڑا ہوتا رہے اور غریب مر جائے، وہ غلام ہو جائے، وہ چیز لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل کھلے عام ہے، اس کو لوگ نہ مانیں الگ چیز ہے، وہی چیز ہے، کڑوا ہے، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں لیکن بیان نہیں کر رہے ہیں۔ پیٹرول کے دام دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں، سونا دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے،
سب کو دکھ رہا ہے لیکن وہی اندھ بھکتی ہے، آنکھیں بند کی ہوئے ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کریں گے، اور ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کے جو کم سے کم سنسد میں، پارلیمنٹ میں ہم لوگ کی آواز ہے، ہم لوگ کی شریعہ لو یا جو حق کی بات کر رہا ہے، جو دکھ رہا ہے، جو صاف صاف اس کو سپورٹ کرے، دعائیں کریں اس کے لیے. اور ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہے، وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا ہے، اس کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، اس کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، جبکہ وہ کتنی قربانیاں دے رہا ہے یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم اس علاقے میں جائیں، حیدرآباد میں جائیں، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. میں نام بھی لینا چاہتا ہوں اس موقع پر، میں اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی پارٹی AIMIM آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین جو پارٹی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں نان مسلم بہت سے ورکرس ہیں. ان کے اسکول، ان کے کالجز، ان کی آپ کیا نام ہے انسٹیٹیوٹ چلے جائیے، چاہے انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ چلے جائیے، چاہے ان کے آپ ہاسپٹلس چلے جائیے، وہاں پر وہ سماج کے لیے کام کر رہے ہیں. غریب بچہ اتنا پڑھ رہا ہے تو وہ ہندو مسلم دیکھ کے بھید بھاؤ نہیں کر رہے ہیں. آپ جائیے، آپ حیدرآباد جائیے، پتہ کریے. لیکن اندھ بھکتی ایسی ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان پریشان ہے تو پریشان رہو، آگے بڑھتے رہو، ووٹ ڈالتے رہو اندھ بھکتوں کے طریقے. یہی چیز ہمارے سماج میں چل رہی ہے، اسی لیے ہندوستان پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ہندوستان کا اکنامی بہت بگڑ گیا ہے، بہت ہی ورس کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے، لیکن لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے. اچھا وکیل صاحب، اس وقت جو ہے آپ ندوے کے نائب محتمم مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب میرے استاد ہیں، آپ کے بھی استاد ہیں، ان کے پاس آپ کا آج کل کافی جانا ہو رہا ہے، ان سے کیا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ مولانا عبدالعزیز صاحب الحمدللہ ہر وقت یہی بتاتے ہیں اور آج بھی یہی کرتے ہیں کہ مسلمان پابند ہو جائے. جس شعبے میں جو انسان ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اس شعبے میں صلاحیت پیدا کرے اور اس شعبے کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ انجام دے، تو سمجھ لیے مسلمان کامیاب ہو جائے گا جس شعبے میں ہو. میں خالی شعبے حفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شعبے قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر شعبے کی بات کر رہا ہوں. جو وکیل ہے وہ واقعی جس طریقے سے وکالت کرنی چاہیے، ایمانداری کے ساتھ صحیح راستہ دکھائے. جو ڈاکٹر ہے وہ صحیح طریقے سے دوائیاں پروڈیوس کرائے، دوائیاں سجیشن دے. بلا وجہ ہر شعبے میں خرابی ہوتی ہے. مولانا ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو میں اکثر ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے وکیل دنیا کو برباد کر رہے ہیں، آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے وکیل ایسے ہیں، حالانکہ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں جو جس شعبے سے، وہ یہ بھی کہتے ہیں جو مدرس ہے، جو استاد ہے، جو مسجد کا امام ہے، جو مؤذن ہے، وہ اگر اپنا حق ادا کر دے، وہ دعائیں پڑھنے لگے، وہ دعائیں کرنے لگے، صحیح سے نماز پڑھنے لگے. ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو بھی چیزوں سے نوازا ہے، جس شعبے میں ہے، جس بھی حیثیت سے ہے، اگر وہ انسان اپنے اس شعبے میں جس بھی پوسٹ پر ہے اگر قاعدے سے عمل کرنے لگے تو سمجھ لیے دنیا میں انقلاب آ جائے.